بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہیں دو۔ سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے انٹرویوز بڑا تہلکہ مچایا ہوا ہے بھائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کا، چودھری پرویز الہی صاحب کے انٹرویوز، انہوں نے بھی منہ نے سلائی کے انٹرویو، میں اس پہ الگ بھی بولوں گا، لیکن آج آپ کے ساتھ بڑی ایکسکلوسیو قسم کی سٹوری شیئر کرنی ہے کہ یہ پنکی پیرنی بشرا بی بی صاحبہ کو کس نے پلانٹ کیا تھا۔ یہ بڑی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سن کے، ٹھیک ہے نا۔ اور میں اس میں بہت کچھ بتانے لگا ہوں آپ کو۔ تو یہ سب سے پہلے معذرت، میں ڈیرہ اسماعیل خان گیا ہوا تھا فلڈ ریلیف آپریشن کے لیے، بہت بڑا میڈیکل کیمپ بھی لگایا ہے الحمدللہ دوبارہ، کیونکہ بہت سارے بچے بیمار ہوئے تھے، خواتین بھی، اور وہ جو وائرل انفیکشن وغیرہ اور یہ موسمی جو بخار، موسم چینج ہوا نا، ہمارے اپنے بچے بیمار ہوئے ہیں تو بخار وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں، اور ساتھ ہی ان کا کہ بھئی کیا کرنا ہے وہ امیونٹی ڈیولپ کرنے کے لیے، کہ جناب ڈاکٹرز نے کہا کہ پروٹین کھلائیں ان کو، تو پھر ہم نے کافی سارا ارینجمنٹ کیا الحمدللہ، کو 300-400 لوگوں کو وہاں بلایا تھا اور مٹن بھی ان کو کھلایا، اور بہت زبردست، بڑی خوشی ہوتی ہے بھائی۔ یہ جو لوگ یہ گواہی دیں گے کہ یہ ساتھ کر کے دیکھیں نا، یہ ساتھ آپ کو انشاءاللہ خبروں سے رجائیں گے۔ بہت ساری ہیں لوگوں کے میسیجز آئے، ہزاروں کی، سینکڑوں کی تعداد میں، کہ جی نقوی صاحب ویڈیو کیوں نہیں آئی۔ آئندہ یہ وعدہ رہا کہ جب بھی میں جاؤں گا تو آپ کی ویڈیو نہیں رکے گی بھائی، بالکل پکی بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، میں آتا ہوں ساری سٹوریز پر، مسئلہ یہ ہوتا ہے ڈی ای خان کے کچھ صحافیوں نے، جن میں سعید اللہ مروت صاحب ہیں، جیو سے ان کا تعلق ہے، جیو جنگ سے، انہوں نے بڑے مجھے تعریفی میسیجز اور کالز بھی کیں۔ ساتھ میں نے کہا کہ سعید اللہ بھائی پھر آپ ایسا کریں کہ کچھ میں آپ کو کچھ پیسے بھیجواؤں تو آپ وہ کریں۔ وہ بیچارہ ڈر گیا، اس نے کہا اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، میں نے خود بھی ابتدا میں اسی طرح سے بہت سوچ بچار کر کے کیا تھا، کیونکہ آج کل حالات اتنے نازک ہیں اور ہم اتنے بدنام ہو چکے ہیں بطور قوم بھی اور انفرادی طور پہ بھی، ہر انسان، اور جس طریقے سے، اور بہت آپ تجزیے سیاسی کرتے ہیں، آپ پہ کوئی دوسری قسم کے جو ہے نا تنقید ہو جاتی ہے، تو خیر مجھ پہ نہیں ہوئی، میں انتہائی ممنون بھی ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ مجھے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہوں نے بھی بڑا اس چیز پہ بڑا اپریشیٹ کیا کہ نقوی صاحب آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں۔ طریقہ ہمارا اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے الحمدللہ کہ اس میں جتنے بندوں کو انوالو کیا ہے، ہم نے ببانگ دول کہا کہ جائیے آڈٹ کیجئے، چاہے لوگوں میں، علاقوں میں، دکانداروں کے انٹرویو کیجئے، کچھ بھی ہمیں اس سے نہیں ہے۔ تو جب میں نے یہ دیکھا کہ جب آپ ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں تو بھلے کوئی باتیں ہوتی بھی ہیں تو ہونے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، کہ ہوئی نہیں ہے الحمدللہ۔ وہ مکان جو کہہ کے آیا تھا وہ ان کی کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے، 2-3 اور امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ جی ہمیں بھی کچھ نہ کچھ، تو میں نے سروے کروایا ہے، بہت ڈیزرونگ لوگوں کو میں نے کہا ہے، اور وہ ٹیم کو میں نے کہا یار جب اللہ کر رہا ہے ان کا ارینجمنٹ اور اللہ والے دے رہے ہیں تو پھر آتا رہے گا، تو ہم کون ہیں روکنے والے بھائی؟ ٹھیک ہے، وہ اس میں خدمت خلق کر کے دیکھیں یار، یقین کریں اس میں وہ سکون ہے نا، اور وہ اطمینان قلب ہے۔ خیر یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، آ جائیں۔ خان صاحب نے انٹرویوز دیے، پرویز الہی صاحب نے بھی، منہ نے سلائی صاحب نے یہ کہا کہ جی بات جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ ہم گئے، اور پرویز الہی صاحب نے بھی، اور خان صاحب نے انٹرویو میں کہا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی، ٹھیک ہے نا۔ میں آتا ہوں بھائی، مجھے اچھی طرح معلوم ہے آپ کو پنکی پیرنی کو پلانٹ کس نے کیا، یہ آپ سننا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں بتاؤں گا آپ کو، اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کو میں نے بتا دیا نا کہ کس نے مجھے بتایا۔ اچھا ایک منٹ ذرا سنیے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا سب سے بڑی غلطی تھی، یہ خان صاحب نے ابھی کہا ہے۔ چلے ایکسٹینشن تو سر آپ نے دی نا 2019 میں، اور یہ جو ابھی کی بات ہے، جب آپ نکالے گئے عدم اعتماد کے نتیجے میں، تو پھر اس کے بعد آپ نے کامران خان کے انٹرویو میں کہہ دیا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دیں، یعنی کہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تب تک یہ کنٹینیو کریں اور اگلی حکومت آئے تو اگلا چیف لگائے۔ تو کامران خان آپ کو کہہ رہا ہے کہ سر یہ تو پھر بالکل آپ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں نا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دیں۔
تو وہ پھر خان صاحب نے بھی ہاں ہوں کر کے تو وہ پھر تو آپ جب وہ والی غلطی تھی تو پھر آپ ابھی ایکسٹینشن کیوں دینا چاہ رہے تھے ان کو؟ اس وجہ سے ایکسٹینشن دینا چاہ رہے تھے کہ چلو یار کہ مارچ اپریل تک ان کو ایکسٹینشن دو نا، الیکشن پہلے ہو جائیں، اور جب میں دوبارہ الیکٹ ہو کے آؤں اور میں جیت کے آؤں الیکشن تو پھر میں جنرل فیض کو بنا دوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو غلطی بھی نہیں محسوس ہو رہی تھی، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں، یعنی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا بھی آپ کی غلطی تھی۔ آپ نے کہا ہے نا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھجوانا بھی میری غلطی تھی، یہ بھی تو خان صاحب نے کہا ہے۔ نواز شریف کو باہر بھجوانا بھی میری غلطی تھی، ہاں جی، اور پراپرٹی ٹائکون یا بزنس ٹائکونز کو ان کو وہ ایمنسٹی اسکیم دینا وہ بھی میری غلطی تھی۔ سر یہ جو آپ اپنی کو 70 غلطیاں گنوا چکے ہیں، پونے 4 سال 3.5 سال پونے 4 سال آپ نے حکمرانی کی، اور یہ بھی میری غلطی تھی، یہ بھی آپ گورننس کرنے آئے تھے، حکومت کرنے آئے تھے، یا ساری غلطیاں ہی کرنے آئے تھے؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ساری جو آپ اب مان رہے ہیں، یہ تو وہی بات ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشے ماں کا پشے ماں ہونا، اور جو مکہ ویسے بھی جنگ کے بعد یاد آئے تو کیا کہتے ہیں، وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ تو یہ ساری اگر آپ کی غلطیاں تھیں، ادھر سے پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں جناب انہوں نے بھی بڑا تہلکہ مچایا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی جنرل باجوہ کے کہنے پہ ادھر آئے۔ خان صاحب کہتے ہیں جنرل باجوہ نے ڈبل گیم کھیلی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو کہا ہو نون کی طرف چلے جاؤ، کسی کو کہا ہو ادھر پی ٹی آئی کی طرف چلے جاؤ، کسی کو کہا ہو تو یہ کرتے ایسے ہی ہیں۔ تو آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ایسے ہی کرتے ہیں؟ اور پرویز الہی صاحب نے ایک اور بڑی بات کی کہ یہ بزدار صاحب کس کے کہنے پہ لگائے گئے؟ یہ تو جنرل فیض کے کہنے پہ لگائے گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر بزدار صاحب جنرل فیض کے کہنے پہ لگائے گئے تو کتنے صحافیوں کو باجوہ صاحب کہہ رہے تھے، کتنی دفعہ ملے اور باجوہ صاحب نے کہا اور ببانگ دوہل کہا اور کتنی دفعہ کہا کہ ہم نے اسے کہا ہے کہ دیکھو آپ بزدار کو ہٹاؤ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی اگر بزدار کو آپ نے لگائے رکھنا ہے ادھر، اور پنجاب تباہ برباد ہو رہا ہے اور اتنا بڑا صوبہ ہے اور گورننس کی تباہی ہو رہی ہے، تو پھر اگر بزدار کو آپ نہیں ہٹائیں گے تو آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں، پھر آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے، آپ کو یہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہاں بھی ڈبل گیم تھی، یا پھر ایسی گیم تھی کہ جس کا جنرل باجوہ کو بھی نہیں پتہ تھا، صرف اگر جنرل فیض نے بزدار کو لگوایا تھا تو پھر اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ پنکی اور گوگی اور پتہ نہیں ابراہیم مانکا اور کن کن کے ذریعے کھاتے جاؤ اور مال بناتے جاؤ، اور بزدار کے ذریعے بھی کھاتے جاؤ اور مال بناتے جاؤ، اور اسی طریقے سے آپ کو کوئی بھی نہ کرے، بزدار خود بھی مال بنائے کروڑوں اربوں روپے اور آپ کو بھی بنوائے کروڑوں اربوں روپے، اور پنکی گوگی سارے تو یہ کسی کے تو ایجنٹ تھے، کسی کے تو فرنٹ مین اور فرنٹ وومن تھیں، تو یہ سارے کچھ یہ کھاتے رہے۔ تو پھر تو یا تو انہوں نے جنرل باجوہ کو بھی اندھیرے میں رکھا تھا کہ جی بزدار کو انہوں نے لگوایا تھا، اور پھر یا تو اگر ان کو اندھیرے میں نہیں، اور پھر وہ یہاں پر بھی ڈبل گیم ہو رہی تھی۔ تو معاملہ کیا ہے؟ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، اب چیخنا چلانا یہ ہے، اب یہ پرویز الہی صاحب کہہ چکے ہیں کہ جناب ابھی انہوں نے انٹرویو تک کہا ہے کہ جی دیکھیں مارچ تک تو مشکل ہی ہے، اب جب الیکشن مارچ تک اسمبلی کی تحلیل مشکل ہے تو پھر اپریل میں تو ان کو پتہ ہے۔ اصل پرویز الہی ایک ایسے سٹیج پہ لانا چاہتے ہیں عمران خان کو کہ جب وہ استعفے دینا بھی چاہیں تو نہ دے سکیں، کیونکہ اگر ان کو پتہ ہے کہ استعفے دیں گے تو یہاں ضمنی الیکشن 20 اپریل کے بعد نہیں ہوگا۔ اسمبلی کی تحلیل سے اگر ٹوٹل 120 دن رہ گئے ہوں تو پھر وہاں اگر آپ استعفے دے بھی دیں تو پھر ضمنی الیکشن، کوئی ضمنی الیکشن نہیں ہوتا جب اسمبلی کی تحلیل میں یعنی کہ اس کی مدت پوری ہونے میں 120 دن رہ گئے ہوں۔ 120 دن مینز 4 مہینے، جب 4 مہینے بچے ہونا اسمبلی کی مدت پوری ہونے تک، تو اس وقت کوئی ضمنی الیکشن نہیں ہوتا۔ کسی نے وظیفہ دیا بھی ہے تو اسی طرح پڑا رہے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن لگ جاتا ہے تیاریوں میں مین الیکشن کی، بڑے الیکشن کی، اور وہ ضمنی الیکشن نہیں کرواتا ہوتا، ٹھیک۔ تو اس وجہ سے یا تو یہ اپنا وہاں تک لے جانا چاہتے ہیں کہ اگر اس کے بعد یہ کریں گے بھی صحیح تو پھر مجھے تحلیل کا تو میں نے کرنا ہے نا، وہ نہیں، اگر یہ استعفے بھی دیں یا ہٹیں تو وہ ویسے ہی پڑے رہیں، میں کسی اور کے ساتھ مل کے بنا لوں گا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ خان صاحب کو اس حد تک ادھر سے فواد چودھری ہوئے تو کتنی کیسی بات ہے، خان صاحب کس طریقے سے پھنس گئے۔ اصل میں بھائی معاملہ یہ ہے، میں پنکی پیرنی پر آنے سے پہلے یہ آپ کو بتاتا جاؤں، میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ نواز شریف نے اپنے سارے سیاسی دشمن گڑ سے مار دیے۔
وہ کہتے ہیں نا کہ جب دشمن گڑ سے مر جائے تو اسے زہر دینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو بات یہ ہے ان کا رونا دھونا بنتا ہے، کیونکہ نواز شریف نے، انہوں نے تو کہا تھا نا کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے، وہ شیخ رشید صاحب جن کو خود عمران خان نے کہا تھا کہ یہ تو شیدہ ٹلی ہے، اس کو تو میں چپڑاسی نہ رکھوں، تو اسی شیدہ ٹلی نے سال میں کوئی 70 مرتبہ ہمیں بتایا کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ آج وہی نواز شریف ہے جن کے کہنے پہ آرمی چیف بھی لگ رہا ہے، جن کے کہنے پہ فلاں چیف بھی لگ رہا ہے، جن کے کہنے پہ یہ اپائنٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، جن کے کہنے پہ وزیر اعظم بھی یہ کر رہا ہے عمل درآمد، اور سارا کچھ کرنے کے بعد میں آپ کو وہی انتہائی محتاط اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف نے اپنے سارے دشمن گڑ سے مار دیے ہیں، اور جب دشمن گڑ سے مر جائے تو پھر اس کو زہر دینے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ اسی وجہ سے بہت ہی محتاط رویہ رکھا ہوا ہے، اور آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ سب جو 2018 کے بڑے کردار تھے سارے 1 بائی 1 ہو کے چلے گئے ہیں یا پھر جا رہے ہیں، باقیوں نے بھی جانا ہے، اور بہت سارا اب سکون ہو گیا ہے۔ اب کوئی بھی، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اب سکون ہو گیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو یوٹیوبر ہیں نا FFL، وہ جو یوتھنیاں ہیں اور جو یوتھیے ہیں، جو مالشیا پالشیاں ہیں، انہوں نے ابھی تک بھی قوم یوتھ کو چونا لگایا ہوا ہے، انہوں نے ابھی تک بھی یوتھیوں کو چونا لگایا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے ویوز لینے ہیں، انہوں نے اپنے پیسے کمانے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو روز جو ہے نا، روز کوئی نہ کوئی انہوں نے شرلی چھوڑی ہوتی ہے کہ جناب یہ ہونے لگا، وہ ہونے لگا۔ بھائی کوئی نہیں ہونے لگا، سیاست ختم ہو گئی ہے فی الحال خان صاحب کی، فی الحال خان صاحب کی سیاست دفن ہو گئی ہے یوتھیوں، فی الحال صف ماتم بچھ گئی ہے آپ لوگوں میں، فی الحال بالکل ابھی انتظار کرو خان صاحب کی اور 2-3 نااہلیوں کا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں آپ کو بتا رہا تھا، اگر ان میں ایک بات بھی غلط ثابت ہوئی ہو تو آپ بتائیں، وقت ہو جاتا ہے، وقت ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ میں شیدے ٹلی والی شرلیاں نہیں چھوڑتا ہوتا، آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ اور میں آپ کو اگر بتاؤں نا، اگر میں آپ کو بتا دوں نا، یہ سن لیجئے، کان کھول کے سن لیں، سارے سن لیں، میں سب اپنے ویورز کو نہیں کہہ رہا، میں بہت ساروں کو، جس کو میں کہہ رہا ہوں ان کو پیغام پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ کان کھول کے سن لیں سارے کہ اگر میں نے یہ بتا دیا نا کہ یہ مجھے کس نے بتایا ہے کہ پنکی پیرنی کو جنرل فیض نے پلانٹ کروایا، تو یہاں پر قیامت آ جائے گی۔ اگر میں نے یہ بتایا نا کہ مجھے کس سورس نے بتایا ہے کہ یہ پنکی پیرنی بشرا بی بی صاحبہ کو جنرل فیض نے ہی پلانٹ کروایا تھا، آج پتہ چلا نا کہ جب یہ مجھے آج نہیں پتہ چلا، یہ مجھے بہت عرصے سے پتہ ہے کہ جس بندے نے مجھے کہا تھا، جس سورس نے مجھے کہا ہے، وہ اس طرح کا سورس ہے کہ اگر میں نے بتا دیا نا تو آپ یقین کریں کہ یہاں تھر تھر یوں دھرتی کانپنے لگ جائے گی پاکستان کی، ٹھیک ہو گیا نا۔ اگر یہ میں نے بتا دیا کہ مجھے بتایا کس نے ہے تو خیر میں نے نہیں بتانا، اور مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن جنرل فیض نے ہی پلانٹ کیا تھا پنکی پیرنی کو مبینہ طور پہ۔ چلو میں کہتا ہوں اپنا صحافتی انداز میں یوں کہنا چاہیے، کچھ ہمارے صحافتی ایتھکس ہوتے ہیں اور کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں جو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں ہم، اور کرنی بھی چاہیے۔ چلو میں مبینہ طور پہ کہتا ہوں کہ مبینہ طور پہ پنکی پیرنی کو جنرل فیض نے پلانٹ کیا، اور جنرل فیض صاحب کے کیا پھر مقاصد ہو سکتے ہیں پنکی پیرنی سے، آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے۔ اور یہ پتہ سب کو اس وقت بھی لگا کہ جب یہاں پہ جناب یہ جو کہتے ہیں نا کہ کان پکڑو، اس نے کان پکڑ لیے، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گیا، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے، دوڑنا شروع کر دو، دوڑنا شروع کر دیا، اب بیٹھ جاؤ، بیٹھنا، اب لیٹ جاؤ، لیٹ گئے۔ خان صاحب نے جنرل فیض کی انسٹرکشنز پہ ایسا کچھ کیا ہے، اور اب پتہ چلا کہ ایسا کچھ کیوں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جس کو پلانٹ کیا گیا تھا اس نے بہت کچھ کیا ہوگا نا، پھر ڈیفینیٹلی آپ سمجھ آ گئی آپ کو، یہاں دھرنا دے دو جی دھرنا، یہاں پہ یوں کر دو یہ کر دو، یہاں پر اس طریقے سے آؤ یہ ہو گیا ہے، اور یہ الٹیمیٹم دے دو یہ کر دو، فلاں کو یہ کہہ دو غدار کہہ دو، فلاں کو یہ کہہ دو، فلاں کو یہ کہہ دو، فلاں کے بارے میں یہ تقریر کر دو، یہاں پہ اودھم مچا دو، یہاں پر یہ کر دو، میرے کہنے پر میری کمپین چلا دو، یہ کرو وہ کرو۔ پھر سب کو پتہ چل رہا ہوگا کہ جی ہاں واقعی ایسا ہی ہے کہ جس نے پلانٹ کیا اس نے بہت کچھ اپنے راز بھی رکھے، اس کے پاس پہلے بھی بہت سارے راز تھے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ جناب کوئی ایسا بندہ، ایسی بندی، ایسا کوئی طریقہ اختیار کروں کہ یہ جہاں بھی ہو تو کم از کم وہ ان کے ساتھ ہوں۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب سکون پڑ گیا ہے، اب ٹھنڈ پڑ گئی ہے، تو بات یہ ہے کہ جب یہ مجھے یاد آ گئی، آج
آپ کو بتانا کیوں یاد آیا، جب یہ پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ بزدار کو جنرل فیض نے لگوایا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اب آپ سمجھدار ہیں کہ ان کو کیوں لگوایا تھا، اور پھر ساتھ یہ بھی سمجھدار ہیں کہ پنکی پیرنی کو بشرا بی بی کو کیوں پلانٹ کروایا تھا۔ جب بشرا بی بی ناراض ہو کے لاہور چلی گئی تھیں تو اس وقت بھی وہ ایک چال تھی، اور جناب وہ چال یہ تھی، اور پھر اس کے بعد خان صاحب پہ ذرا مصائب آنے شروع ہو گئے، تو پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ ان کو واپس کراؤ کیونکہ ادروائز تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ہیں تو اس طرح کے خان صاحب ضعیف الاعتقاد نا، بات تو یہ ہے نا۔ پھر جناب وہاں پر منانے کے لیے وہاں جہاز بھیجا گیا، ہیلی کاپٹر بھیجا گیا، بھیجا کس کا گیا وہ بھی آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کیا گیا، ان کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ پکی علیحدگی ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کچھ بچا نہیں ہے نا، اب سمجھ آ گئی ہے نا، اور پتہ بھی چل گیا ہے کہ کس نے پلانٹ کروایا تھا اور وہ سارا کچھ۔ اور پھر جب پلانٹ کرنے والے کا منصوبہ فیل ہو جائے، یا منصوبہ، یہ ہمیشہ ہی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب پلانٹ کرنے والے کا منصوبہ فیل ہو جائے یا پلانٹ کرنے والے کا منصوبہ پاس ہو جائے، دونوں صورتوں میں جو پلانٹڈ چیز ہوتی ہے اس کو سیپریٹ ہی کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کو سپائل کر دیا جاتا ہے خدا نخواستہ، اور بعض اوقات اس کو سیپریٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے، آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ بہت ساری اندر کی باتیں ہیں جو آپ کو بہت محتاط انداز میں بتانا ہے، اور وہ بتائیں گے بھی صحیح انشاءاللہ، اور بہت ساری اور بھی باتیں۔ آپ دکھی انسانیت کی خدمت میں میرا ساتھ دیتے رہیں، یہ خبروں سے انشاءاللہ ہر قسم کی آپ کو ایک سے ایک کڑاکے دار سٹوری آپ کو پہنچاتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔